خواتین کے حقوق کو ہر جگہ پامال کیا جاتا ہے، خواتین کو ہر دور میں ظلم اور ستم کا نشانہ بنایا گیا۔ ہم مجبور خواتین اپنے غریب والدین اور بہن بھائیوں کی کفالت کے لیے نکلتی ہیں، تو صوبے کے مخصوص حالات کی وجہ سے دفاتر کا ماحول ہمارے لیے سازگار نہیں ہوتا، اس لیے ہم تعلیمی اداروں کا رخ کرتی ہیں اور تعلیمی اداروں کو ہم لوگ ترجیح دیتے ہیں۔ خواتین کے حقوق کے علمبردار کہاں؟ ایک جانب تو خواتین کے حقوق کے تحفظ کے بلند و بانگ دعوے کیے جاتے ہیں، دوسری جانب خواتین کو بے روزگار کرنے کے لیے منصوبے بنائے جاتے ہیں۔ کیا موجودہ دور عوامی حکومت کا دور نہیں؟ کیا موجودہ دور خواتین کے حقوق کے تحفظ کا دور نہیں؟ کیا پی ٹی آئی کی حکومت قول و فعل کا تضاد کا شکار نہیں؟ بالکل۔ تعلیم روشن پاکستان کا مستقبل ہے، تعلیم کہیں پر بھی بات اس کی اجازت ہونی چاہیے تاکہ شرفاندہی میں اضافہ کیا جا سکے۔ ہم خواتین حکومت وقت سے سوال کرتے ہیں، کیا ہم نے پی ٹی آئی کو ووٹ اس لیے دیا تھا کہ وہ ہمارے اوپر روزگار کے دروازے بند کر دیں؟ کیا حکومت ہمیں روزگار دے سکتی ہے؟ اگر نہیں دے سکتی تو پھر ان تعلیمی اداروں کو کیوں بند کیا جا رہا ہے جن میں ہم عرصہ دراز سے کام کر رہے ہیں؟ عوامی حکومت کبھی بھی عوام پر تعلیم اور روزگار کے دروازے بند نہیں کرتی، اور پی ٹی آئی کی حکومت سے ہم یہ بالکل بھی ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ وہ تعلیم اور روزگار کے خلاف اقدامات کرے گی۔ یہ کیسی حکومت ہے جن کو نہ لوگوں کے روزگار فکر ہے اور نہ بچوں کی تعلیم؟ میں یہاں خواتین کی جانب سے ان کی ترجمان بن کر پی ٹی آئی کی حکومت، صوبائی حکومت کو یہ پیغام دینا چاہتی ہوں کہ پی ٹی آئی ڈی جی کو تعلیم دشمن سرگرمیوں سے روکا جائے اور حیدرآباد کے عوام کے بچوں کے تعلیمی اداروں کے لیے ماحول کو خوشگوار اور سازگار بنایا جائے، تعلیمی اداروں کے تقدس کو پامال کرنے والوں کا محاسبہ کیا جائے، علم کا چراغ جلا کر اندھیروں اور جہالت کو دور کرنے والوں کی حوصلہ افزائی کی جائے۔ اس لیے ہم صوبائی حکومت سے درخواست کرتے ہیں کہ اسکولوں کو بند کرنے کے معاملے پر نظر ثانی کریں۔ اب ہم خواتین کہاں جائیں؟ ہم یہاں پر آج جو تمام صحافی برادران کو، ہم تمام میڈیا کو ہم نے دعوت دی ہے کہ وہ آئیں، ہم خواتین کہاں جائیں؟ کہاں جائیں؟ ہمارے لیے کیا کوئی ماحول، کوئی دفتر، کوئی ادارہ ایسے حکومت نے کھول رکھے ہیں؟ ڈگریوں سمیت ہم لوگ بیٹھے ہیں لیکن ہمارے لیے کوئی بھی روزگار، کوئی بھی کسی بھی قسم کی نوکری، کسی قسم کی جاب کے دروازے ہمارے لیے حکومت نے نہیں کھولے۔ ہم لوگ مجبور ہو کر اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد اپنی ڈگریاں لے کر تعلیمی اداروں کا رخ کرتے ہیں جہاں پر ہمیں نہ صرف تحفظ دیا جاتا ہے، عزت دی جاتی ہے، وقار دیا جاتا ہے۔ کیونکہ یہ معلمی کا پیشہ ہے، یہ پیغمبری پیشہ ہے۔ ہم بچوں کو تعلیم دیتے ہیں، ہم بچوں کو تعلیم کی روشنی سے ہمکنار کرتے ہیں، اپنے قوم کے مستقبل، اپنے قوم کے معماروں کو ہم بلڈ اپ کرتے ہیں۔ ہم ہی پر جو ہے وہ روزگار کے مواقع، ہماری روزگار چھینا جا رہا ہے۔ کہاں جائیں ہم خواتین؟ کیا یہ حکومت ہمارے تحفظ کے علمبردار ہے؟ کیا یہ حکومت ہمیں جاب دے گی؟ کیا یہ حکومت ہمیں بلا کر یہ کہے گی کہ اپنی سی ویز، اپنی ڈگریاں ہمیں دیں، ہم آپ کو نوکریاں دیتے ہیں؟ بالکل۔ اگر ہمیں ڈی جی پی ڈی اے، اگر ہمیں سی ایم صاحب سے التماس ہے کہ وہ ہمیں جابز دیتے ہیں تو ہم جانے والے بنتے ہیں، لیکن ایک ایک جو میری یہاں پر بہن ہے، ایک ایک ساتھی، وہ یہ کچھ ہم لوگ آئے ہوئے ہیں اور ہم لوگ 2000 سے 2200 کے قریب فیمیل اساتذہ ہیں، ہمیں نوکریاں دیں، ہم پھر مانیں۔ ہمارے پاس نوکریاں اس کو بھی چھینا جا رہے ہیں، اور سب سے بڑی بات کہ ڈی جی صاحب ہمارے لیے قابل احترام ہے، لیکن سوری ٹو سے پی ٹی اے کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ آ کے اسکول سیل کرے۔ افسوس کی بات اس لیے کہ کل کو 14 اگست ہے اور 13 اگست کو آ کے تعلیمی اداروں پر قفل لگائے جا رہے ہیں، جہاں پر سب ہلالی پرچم اور ہری ہری جھنڈیاں اساتذہ اور بچے ہاتھوں میں لیے خوشی سے ہمکنار کہ کل کو 14 اگست منائیں گے، لہرائیں گے، وہاں پر ان کے دل ٹوٹ جاتے ہیں۔ اور ہم نے سیاہ جھنڈیاں اٹھائیں۔ کیوں سیاہ جھنڈیاں اٹھائیں؟ دل ٹوٹے، دل خفا ہوئے کہ ان تعلیمی اداروں میں جہاں پر ہم لوگ تعلیم دیتے ہیں وہاں پر 14 اگست کی بجائے ہمیں سیاہ جھنڈیاں لہرانے پر مجبور کیا گیا، ہمارے تعلیمی اداروں کو جسٹ بیفور 14 اگست کلوز کر دیا گیا۔ کیا یہ انصاف ہے؟ سی ایم صاحب، آپ سے ہماری التماس ہے کہ آپ ہمارے تمام مشکلات کو، ہمارے تمام مسائل کو جو ہے وہ غور سے سنیں،
اور ہمارے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ ہم لوگ اللہ کے بعد اگر آپ یہاں پر ہم نے آپ کو ووٹ دیے، پی ٹی آئی کو ہم نے ووٹ دیے تعلیم کے لیے، پی ٹی آئی کو ہم نے یہ ووٹ نہیں دیے اس لیے کہ وہ تعلیم کے دروازے بند کرے، وہ روزگار کے دروازے بند کرے۔ تو سی ایم صاحب آپ خود توجہ فرمائیے کہ کیوں کر ایسے ہو رہا ہے ہمارے ملک میں، کے پی میں کیوں کر ایسے ہو رہا ہے؟ اسکول صرف حیات آباد میں ہی نہیں ہے، یہ بات سب پر عیاں ہے، یہ واضح ہے کہ ٹاؤن میں 2 سال پہلے میں ان کے ساتھ خود یہاں پر پریس کانفرنس میں بیٹھی تھی، ان کو بھی یہی حالات پیش آئے، انہوں نے اسٹرائک کیے، پروٹیسٹ کیے، ان لوگوں کے لیے باقاعدہ قانون سازی کی گئی۔ تو سی ایم صاحب ہمارے لیے بھی تو قانون سازی کی جائے، اگر وہ جیتے جاتے انسان ہیں تو ہم بھی جیتے جاتے انسان ہیں۔ اگر ان کے روزگار کا مسئلہ تھا، بچوں کی تعلیم کا مسئلہ تھا، سی ایم صاحب ہمارا بھی روزگار اور ہماری بھی تعلیم اور ہمارے بھی بچوں کے ضیاع کا جو ہے وہ مسئلہ ہے۔ تو یہ باتیں صرف اس لیے نہیں ہے، ابھی میں آ رہی تھی، صرف یہ پشتخرہ روڈ جو ہے اس کے دونوں سائڈوں پر میں نے اسکول کاؤنٹ کیے، صرف وہاں پر دونوں طرفین میں 20 اسکول ہیں۔ تو کیا صرف حیات آباد کے رہائشی گھروں میں وہاں پر اسکول چلانا جو ہے وہ جرم ہے؟ بالکل بھی نہیں۔ ہماری ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ صبح 8 بجے سے 1:30 بجے کے قریب تک ہوتی ہے، 1:30 بجے آف ہو جاتا ہے اور ہم لوگ سب گھروں کو چلے جاتے ہیں۔ تو یہ ایسی ایکٹیویٹی تو نہیں ہے نعوذ باللہ استغفر اللہ کے اس پر جو ہے وہ بندشیں لگائیں جائیں جس سے لوگ صوبہ معاشرہ یا ہماری عوام جو ہے وہ متاثر ہو رہی ہے۔ ہم لوگ تعلیم دے رہے ہیں، سوچیں تعلیم اسلام میں کیا ہے کہ تعلیم دیں چاہے آپ درخت کے سائے میں بیٹھ کر دیں، یا تو ہم بچوں کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں۔ حیات آباد میں یہ بات نوٹ کیجئے، حیات آباد میں گھروں میں قائم شدہ اسکول حیات آباد کے عوام کے بچوں کے لیے ریلیف ہے۔ حیات آباد کے پیرنٹس اتنی بڑی بڑی فیس نہیں دے سکتے کہ وہ جائیں 8، 9، 10 ہزار فیس بھی دیں، گاڑیوں کا کرایہ بھی دیں اور بچوں کو وہاں پر تعلیم کے لیے بھیجیں۔ ہماری مناسب فیس 3، 3.5 ہزار، 2.5 ہزار میں ہمارے ساتھ بچہ معیاری تعلیم حاصل کرتا ہے، اور تجربہ کار اساتذہ کے زیر نگرانی۔ یہ نہیں ہے کہ ہمارے ساتھ اساتذہ بھی تجربہ کار نہیں ہے یا ڈگری ہولڈر نہیں ہے، سب اساتذہ جو یہاں پر بیٹھی ہوئی ہیں یہاں پر کوئی بھی ماسٹر سے کم نہیں ہوتا، اور ہم کبھی بھی یہ جرات بھی نہیں کر سکتے کہ ہم کسی بچے کے مستقبل کے ساتھ کھلواڑ کریں۔ سی ایم صاحب آپ سے التماس ہے کہ آپ اس آپریشن کو روکیں، ہمارے اس درد کو دیکھیں، محسوس کریں کہ ہم سب خواتین کہاں جائیں گی، کہاں پہ ہمارا روزگار ہوگا، کون ہمیں دے گا، تحفظ کون کرے گا، کہاں پر ہم پہنچیں گے؟ اسکول ہمیں گاڑیاں دے دیتی ہیں، ہمیں پک اینڈ ڈراپ دے دیتی ہیں، عزت دیتی ہیں، جب تک ہم گھروں کو نہ پہنچیں ہمارے جو اونرز ہیں وہ آرام سے نہیں بیٹھتے، اللہ ان کو بھی صحت زندگی دے، وہ اپنے آفیسز سے پوچھتے ہیں کہ بچے اتر گئے، آپ اتر گئے، تو ہمیں ایک قسم کی خوشی ہوتی ہے۔ کیا آپ یہ سب کچھ ہمیں سی ایم صاحب مہیا کر سکتے ہیں؟ سی ایم صاحب ہمیں جاب دے سکتے ہیں؟ اگر دے سکتے ہیں تو ویل، اگر نہیں دے سکتے تو آپ سے نہایت ہی مؤدبانہ گزارش ہے کہ آپ ہماری مشکلات کو سنیں، دیکھیں اور ہمارے ان تمام مشکلات کا سدباب کریں۔ یہ فیمیل، یہ بچیاں تعلیم حاصل کر کے اپنے گھروں کی کفالت کرتی ہیں، کوئی بھی مستی سے ایک بچی، ایک عورت گھر سے اپنے بچوں کو چھوڑ کر نہیں نکلتی، مجبوری سے نکلتی ہے۔ وقت کو دیکھیں، انفارمیشن کو دیکھیں، ایک آدمی کے کمانے سے گھر نہیں چلتا، میاں بیوی دونوں کام کریں گے تو یہ گاڑی چلے گی۔ سی ایم صاحب ہم کہاں جائیں؟ بتائیں ہمیں، سروں سے چادریں دوپٹے اتار دیں یا ہمارے سروں پر چادریں دوپٹے آپ رہنے دیں گے؟ کیوں ہمارے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑے ہوئے ہیں کہ ہمارے اسکولوں کو، حیات آباد کے اسکولوں کو ٹارگٹ بنایا جا رہا ہے، حیات آباد کے اسکولوں کو سیل کریں، بند کریں، ایسا بند کر رہے ہیں کہ دیکھنے والے کو یہ تاثر جاتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا چیز ہو رہی ہے۔ 15-20 پولیس والے آ جاتے ہیں، 15-20 پی ڈی اے کے ارکان آ جاتے ہیں۔ میں نے خود ان کو روکا کہ آپ ہتھیار سمیت آپ اندر آئیں کیسے؟ یہاں پر ہم خواتین تعلیم دیتی ہیں، یہاں پر آپ اسلحہ لے کر نہیں آ سکتے۔ میں نے خود ان کو گیٹ سے باہر کیا کہ یہ باعث شرم اور ایک باعث ملامتی ہونی چاہیے۔ اسکولوں پر چڑھائیاں، کہاں کا انصاف ہے؟ کس کتاب، کس قانون میں لکھا ہوا ہے کہ اس طریقے سے جائیں گے اور اسکولز بند ہوں گے؟
جب ہم نے ان سے بحث کی تو ان لوگوں نے اپنے کارندے کو، پولیس والوں کو جو ہے وہ گیٹ سے باہر نکال دیا۔ سی ایم صاحب، یہ کے پی ہے، پٹھانوں کا ملک ہے، غیرت ہے، سر کی چادریں، سر کے دوپٹے ہمارے سروں سے مت لیں، ہمارا روزگار مت لیں۔ ہم آپ کے سامنے بہن بن کر، بیٹی بن کر، مائیں بن کر آپ کو آواز دے رہی ہیں کہ آپ ہمیں سنیں۔ جو کچھ بھی آپ کو بتایا گیا ہو اس کا مجھے نہیں پتا، لیکن ہماری ایکٹیویٹیز 8 سے 1:30 2 بجے تک کی ہوتی ہے، جو کہ انتہائی مناسب ہے، کسی کو بھی آبجیکشن نہیں۔ آج تک کسی پیرنٹس نے آ کر ہم سے یہ اعتراض نہیں کیا یا آس پاس کے رہائشیوں نے کہ ہمیں آپ سے مسئلہ ہے، بلکہ انہوں نے کہا ہمیں آپ سے سکون ملتا ہے کہ آپ اتنے اچھا اسکول رن کر رہی ہیں اور ہمارے بچوں کو تعلیم دی جا رہی ہے اور ہمارے بچے قریب آسانی سے آ جا رہے ہیں۔ کون لینے آئے گا دور دور جب بچوں کو ہم بھیجیں گے؟ کون لینے آئے گا؟ کون ان کی گاڑیوں کی فیس دے گا؟ کون ان کی ٹیوشن فیس دے گا؟ کون ان کے خرچے پورے کرے گا؟ کون ان کا تحفظ کرے گا؟ کیا تحفظ کر سکتے ہیں؟ کیا اتنے بڑے بڑی فیسیں لینے والے اسکولوں پر آپ سی ایم صاحب سختی کر سکتے ہیں کہ وہ فیسیں ہم جتنی 3000 2500 اور 3500 تک لے آئیں؟ بالکل بھی نہیں کر سکتے۔ جہاں تک میرا تجربہ ہے بالکل نہیں کر سکتے۔ تو برائے مہربانی جو ہمارے بچے ہیں ان کو تعلیم حاصل کرنے دیں، اور جو ہمارے اساتذہ ہیں ان سے روزگار نہ چھینیں۔ ظلم ہے، گناہ ہے، اس دور میں منہ سے مت ہماری روٹی، ہمارے لقمے چھینے۔ ہم کہاں جائیں گے؟ یہ ساری بہنیں ہم کہاں جائیں گے؟ ہم اپنے تعلیمی اداروں کا بھرپور ساتھ دیں گے۔ اگر ہمارا ساتھ نہ دیا گیا، کل یعنی بروز منگل ہمارا احتجاجی تحریک کا آغاز ہوگا، بھرپور تحریک ہوگی۔